سے، اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا، خالی خالی رکھنا۔ رحمت کی برکھا اس گڑھے کو زیادہ بھرتی ہے جو خالی خالی ہوتا ہے، اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اسے نہیں۔ باہری حالات کی تبدیلی انسان کی اندرونی اور روحانی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر ایک بونے کو پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے تو بھی وہ بونا ہی رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے کو منظور کرانا نہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جہاں زبان کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ اسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، اسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لڑائے ہو، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو آئے ہو۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، ایمان، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے۔ چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتے ہیں؟ اپنی طاقت اور توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کر۔ بعض لوگ صرف وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو بھلا لگتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کمزوریوں، کمیوں کو جان لو، سچے دل سے مان لو، تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے ہنگف کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے وہ زمین پر رہے۔ وقت ایسے زخم میں بھر دیتا ہے جو دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو لوگ دلوں میں یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ خوش رہا کر، خواہ نفرت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے خود اپنی بھوک اور نیند تباہ ہوتی ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا عمر کم ہوتی ہے، اور جس سے نفرت کی جائے اس کو اثر تک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے سر میں اتنا سا درد تک نہیں ہوتا۔ چلیں آج سے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا اور کیا کرے گا۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پر بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کی وجہ بنے گا۔ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پر پڑھتا ہوں صبر خود جاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے۔ سیدنا فیصمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ سے جنت مانگ لیں، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا ہو۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ دوا تو مریض کی توجہ بیماری سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ نہیں۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ جب عشق الہی ہمارے دل میں ہو تو دن سے بڑا جسمانی دنیا میں کوئی بھی پاک صاف گھر ہو یا محل نہیں ہو سکتا۔ زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر، دوسرا سجدہ استغفار۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ تم کبھی شام کی بات کا منظر دیکھو، آنکھ کے سرخ کناروں پہ سمندر دیکھو، اتنے غمگین ہے باہر سے یہ ہنسنے والے، وقت پاؤ تو کبھی جھانک کے اندر دیکھو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ تنگی کی شدت آسانی کا پیغام ہوتی ہے۔ وہ معاملات جب مشکل ترین ہو جائے تو آسان ہو جاتے ہیں۔ خدا سے اس کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقشِ دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈتا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ منمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خواہ نہیں کر سکتی۔ زندگی نہ بھڑک اٹھنے کا نام ہے، نہ بجھ جانے کا نام ہے۔ زندگی نام ہے سلگتے رہنے کا۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں، خواب و خیال میں نہ زمین و آسمان میں۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ میں بھی خاک ہوں تیری راہ کی، میری تشنگی تیرا عشق ہے۔ مجھے گوند کر اسی عشق میں تو سوار دے میرے کوزک۔ سجدہ وہ جگہ جہاں سکون ہی سکون ہے، وہ جگہ جدھر ہم رو بھی سکتے ہیں، اللہ سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کو ہمارا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ہی ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اس کا بندہ بنا سجدے کے رہ ہی نہیں پاتا۔ وائس کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، جب کان اس کی کثرتیں گفتار چاٹ لیں۔ ولد ہے صاحب دولت کو گر غنی کہیے، غنی وہ ہے جسے اللہ دے خزانہ عشق۔ سجدے میں گیا تھا میں لبریز فکر سے، اٹھا تو میری فکر بھی سجدے میں گر گئی۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائے کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم تنہائی میں خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے دل کی اصلاح کر دے گا، ہاں تم چاہو یا نہ چاہو۔ لفظ سے بھی خراش بڑھتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔
چھوٹ سے بھی برا ہے عادت، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ کر لیتا ہوں برداشت ہر درد اسی آس کے سامنے کہ خدا نور بھی برساتا ہے آزمائشوں کے بعد۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اپنے بخل کی وجہ سے پیسہ جمع کرنے کی مشقت تو ہوتی ہے، پر اپنے اوپر خرچ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لوگ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلیں گے، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات یہ سب بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ مومن ایک عام استعمال ہونے والا نام ہے، ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہے۔ ایمان والا، وہ جو ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور امن کا معنی ہے حفاظت میں آنا۔ یہ حفاظت کی گارنٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کا معنی ہے کسی پر بھروسہ رکھنا، بہت کامل یقین رکھنا۔ کبھی بھی بحث و مباحثے کر کے دین کے معاملے میں جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ دین کے احکامات جو شروع میں بتانے ہیں وہ ایمان، عقائد اور پھر سچائی کے متعلق ہونے چاہیے۔ کوئی اگر موسیقی سنتا ہے تو اس لیے کیونکہ اس نے اپنے دل کا سکون اس میں ڈھونڈ لیا ہے۔ جب اس کا دل بدلے گا تو اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اصل سکون یہ نہیں ہے۔ صرف کان نہیں بند کروانے اس کا دل بدلنا ہے، اس کے دل کو پانی دینا ہے، تب وہاں سے نیا پودا نکلے گا۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی اور بھگتتی آئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آواز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر انسان صرف اپنی غلطیوں پر نادم ہونے لگے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کا دوست ہے۔ یہ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے۔
ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ ہوا کی سی چلتی زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک و خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تب ان کا بھی سہارا اللہ تعالیٰ تھا جو تمہارا ہوگا۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب پڑتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ کو بتانے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے، اور وہی آپ کے لیے بدلے دیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف تدبیریں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، یا اس کی دستک بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بول نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسو سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔
तुम्हारा अल्लाह तो कातिबे तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से भी तकदीरें लिख सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है तो वो उसे तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। जब अल्लाह को तुम अपना यकीन बना लेते हो, फिर मंजिलें तुम तक पहुँचने के लिए खुद ही रास्ते बना लेती हैं। आजमाइश हमें अल्लाह से दूर नहीं करती, बल्कि असल में आजमाइशें तो हमें अल्लाह के करीब लाती हैं। जब अपनी मन पसंद चीज़ उसकी हिफाजत में छोड़ दोगे, तब उसे अल हफीज़ पाओगे। जब काम कहीं से ना बन पाएगा, तब उसे तुम अल वकील पाओगे। वो तुम्हें बेचैनियों के वक्त से गुजार कर सुकून भरा लम्हा देना चाह रहा है। उनकी आस में फिर सब्र का आदी बनाता है, फिर मौजज़े करके बंदे को अपना बना लेता है। जब तुम भूल जाते हो उसको, तो वो तुम्हें ले आता है वहाँ जहाँ आता है याद तुम्हें वो फिर बेतहाशा। हो सकता है ये तूफान अल्लाह की तरफ से वाइबाना मदद हो। एक वही तो है जो तुम पर हंसेगा नहीं, बल्कि तुम्हें हंसाएगा। ये तकलीफ है, ये आंसू, ये तड़प तुम्हारी अगर सब्र करते रहे और अल्लाह को याद करते रहे तो ये सब छट जाएंगे। वो वही खुदा है जो याकूब का है, वो वही खुदा है जो इब्राहिम का है। अल्लाह तुमसे हर उस दिल के बारे में पूछेगा जो तुमने तोड़ा है। तुम बस कबूलियत पर यकीन रखना, या तो वो वक्त आने पर तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देगा या तुम्हारा दिल अपनी रज़ा में कर देगा। दोनों सूरतों में बेहतरी आपकी है। इंसान एक मखलूक है, जिसने उसे पैदा किया है उसने बता दिया है इस कुरान के ज़रिए कि ये मखलूक को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं। फला काम नहीं करने, वरना सुकून से नहीं रहोगे। नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाने, वरना दिल टूट जाएगा और ज़िल्लत मिलेगी। ज़बान को काबू करो, वरना अपने अल्फाज की वजह से बहुत बुरे खसोगे। झूठ ना बोला करो, वरना बुज़दिल होते जाओगे। सिर्फ सच तुम्हें निजात दिलाएगा हर मुश्किल से। लोगों से हर वक्त कुछ ना कुछ मांगा ना कर, क्योंकि ये मांगना तुम्हें रुस्वा करेगा। अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि इंसान को इस दुनिया में कैसे रहना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और अगर इन्हें खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से कोई बुराई पहुंच जाए तो ज़रा सी देर में वो मायूस होने लगते हैं। जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतर कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी रज़ा में राज़ी रहना। हम सब यही करते हैं, इंसानों के बारे में अपने गुमानों पर चलते हैं। ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम गलती करके बदल सकते हैं तो दूसरा भी गलती से सीख सकता है। तौबा के दरवाजे पर किसी एक का नाम तो नहीं लिखा होता। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ेगा, अल्लाह उसको उससे बेहतर चीज़ अता फरमाएगा, और उसकी अता मुख्तलिफ हो सकती है। और सबसे बेहतरीन अता अल्लाह से उनसियत का बढ़ना और उसकी मोहब्बत और सुकून क़ल्ब, ताकत, चुस्ती, खुशी और रब ताला की रज़ा का मिलना है। आप परिंदों को रोज़ उड़ते देखते हैं और आप फिर भी परेशान होते हैं कि आपको कौन थामेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नए शख्स से जुड़ जाना चाहते हैं, क्यों परेशान होते हैं? कौन थामेगा? परिंदों को नहीं देखते,
وہ کس کے بھروسے ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اور اگر زمین پر بیٹھے رہیں تو مارے جائیں گے۔ اڑنا ان کی کامیابی ہے، آپ نے بھی اپنی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرت سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ۔ سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو اس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تب بولنے کی جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تب شکایت کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اشفاق احمد فرماتے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی نیکیوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہیں کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ عمل ہی ہے جو اہم ہے، قرآن کے احکامات صرف وصول نہیں کرنے، قبول بھی کرنے۔ اللہ کے ان فرما بردار بندوں کی طرح بننا ہے جو اللہ کے حکم کے آتے ہی سر جھکا دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
وہ پھر اپنی نہیں چلاتے، وہ توجیحات نہیں دیتے، وہ اپنے عمل کی صفائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی بات آ گئی تو بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، ساری دنیا پیچھے چلی گئی، کیونکہ اللہ کا